جی ناظرین السلام علیکم. 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے. پہلی بات تو وہ کرنی نواز شریف صاحب نے آج کراچی اور سندھ کے ممبران سے خطاب کیا. اس خطاب میں ویسے تو روزی ملاقات ہو رہی ہے, روزی خطاب ہو رہا ہے. اس خطاب میں کیا نئی بات تھی, کیا مختلف طریقے سے بات کی گئی. دوسری بات یہ ہے الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے ورنہ آپ کی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکے گی. انہوں نے کرا لیے. اب جب کروا لیے تو اس کے اوپر اعتراضات اٹھ گئے کہ اس کا کنڈکٹ صحیح نہیں تھا. اصل اعتراضات کیا ہیں؟ اور آج الیکشن کمیشن میں ایک بات پر جو ہے کہہ لگ گئے, ٹھٹے مارتے رہے لوگ, اس بات کا بھی ذکر کریں گے. تیسری بات جو ہم نے ذکر کرنی ہے وہ عمران خان ثانی, جناب شیر افضل مروت صاحب, وہ معروف میم والے اور وہ پروگرام جاری رکھنے والے, ان کو پہلے گرفتار کیا گیا, پھر آج ان کو لاہور میں رہا کر دیا گیا. یہ 3 خبریں ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب بڑے دنوں کے بعد موڈ میں نظر آئے ہیں, اور آج جو جیسے پہلے نواز شریف صاحب ہلکی لوگوں کو مذاق کرتے تھے اور کچھ طنز میں بات کرتے تھے, کچھ سٹریس فری ماحول بناتے تھے, وہ آج ماحول نظر آیا اور پرانے والے نواز شریف نظر آئے. اور بڑے مزے کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا یار کہ موٹر وے ہم بناتے ہیں اور ڈبے میں سے ووٹ کسی اور کے نکل آتے ہیں. ٹنل ہم بناتے ہیں, ووٹ جماعت اسلامی کے نکل آتے ہیں. اور پھر یہ بات انہوں نے کی تو اس پہ خود انہیں ہنسی آ گئی. لیکن ایک جو بڑے مزے کی بات انہوں نے کی وہ کراچی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, اور مثلا وہاں پہ کیوں نہیں موٹر وے بنی. وہاں پہ دیکھیے نا حیدرآباد والی ابھی موٹر وے نہیں بنی ہے. میں اس کو موٹر وے نہیں مانتا, تو ہم یعنی اس کا مطلب دوبارہ بنے گی, کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبہ بنے گا. اور پھر جو باریک بات کی انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں, میں نے انہیں کہا ہے کہ پیسے رکھ لیں. یعنی شہباز شریف صاحب پیسے رکھ لیں. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پرپوز کرنا شروع کر دیا ہے, اور شہباز شریف صاحب پیسے رکھ لیں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب ٹھیک کیا گڈ گورننس کے تحت, اس طرح اب کراچی میں بھی حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہ پنجاب کی سیاست میں بھی بہت بڑا واقعہ ہوگا, کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کراچی جا رہے ہیں, سندھ جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, یہ تو نواز شریف صاحب کی assumption ہے نا. وہ تو بجٹ بھی مختص کروا رہے ہیں آج نا, تو وہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کا میدان مریم نواز کے لیے کھلا ہوا ہے. پھر وہ ڈبیٹ ہوگی کہ ایک صوبے میں بھائی, ایک صوبے میں بیٹی, وزیر اعظم خود ڈیلیور کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, تو کسی کو کیا مسئلہ بھائی. پاکستان کے لیے بہتر ہونی چاہیے چیزیں. اور نواز شریف صاحب نے پرانے گلے شکوے بھی کیے کہ دیکھیے میں زمین پہ بیٹھا ہوں, مجھے کہا جہاز اغوا کر لیا میں نے, اور کتنی دفعہ پاکستان بہتر ہو رہا تھا. پھر اسحاق ڈار صاحب کا بھی انہوں نے کہا. پھر غریب آدمی کے مسائل پر بات کرنی شروع کی کہ روٹی کتنے کی ملتی تھی, اور وہ جو ہے پیٹرول کتنے کا ملتا تھا, ڈالر کی قیمت کیا تھی. یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں تھا. ایک سازش کے تحت پاکستان کو تباہ کیا گیا. بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ باڈی لینگویج, وہ مینرزم تھا جو نواز شریف کا, جو پرانے نواز شریف کو ہم جانتے تھے. آہستہ آہستہ نواز شریف کو بھی یقین آتا جا رہا ہے. آج کی خطاب سے یہ لگتا ہے کہ اب وہ دن لوٹ کے آ رہے ہیں, اب الیکشن ہو رہے ہیں, اب الیکشن کو کوئی روک نہیں رہا. اب ان کی سزائیں ختم ہو رہی ہے, اب ان کی نااہلیت ختم ہو رہی ہے, اب ان کی عزت بحال ہو رہی ہے. وہ جو چور ڈاکو کہہ کے جس شخص نے ان کی عزت تار کی تھی, وہ خود چور ڈاکو کے جرم میں اب جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ کافی دلچسپ. لیکن نواز شریف صاحب حوصلے میں نظر آئے. اب تو وہ میجر ڈیسیژن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب وہ نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نہیں خطاب کر رہے, ایک وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے جو قادر ہے اس بات پہ کہ کس کو کتنا بجٹ دینا ہے, کس کو کہاں پوسٹ کرنا ہے, کس کی کیا اہمیت رکھنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ مینرزم جو ہے نواز شریف کے اندر آیا. ظاہر ہے دیکھیے
کتنی ہزیمت کی گئی. یہ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے ایون فیلڈ کے، اور وہ شایان جیسے بچے جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے تھے. کیا کیا نحوست نہیں پھیلائی، کیا کیا بکواس نہیں کی گئی، کون کون سی گالی نہیں دی گئی. تو نواز شریف بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس ساری تکلیف کو، اذیت کو، ہزیمت کو، تذلیل کو گزارنے کے بعد اب وہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ دوبارہ وہ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایک پرائم منسٹر ہے، اور ان کے دشمن سارے رسوا ہو رہے ہیں. ثاقب نثار کو دیکھ لیجئے، وہ کسی شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتے. عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی پورا ہی جنرل باجوہ کو گالی نکال رہی ہے. فیض حمید کو عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے. آصف کھوسہ صاحب پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. تو جتنے ان کے دشمن تھے وہ سارے، اچھا میڈیا میں جو زرخرید، میں کہتا ہوں زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کار تھے، وہ بھی نہیں نظر آ رہے، سارے غائب. تو یہ انتقام لیا نواز شریف کا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں، اس کے مثبت نتیجے نکلے ہیں، اور خدا سے بہتر فیصلے کرنے والا تو کوئی نہیں ہے نا. تو وہ ساری سچویشن آج ہم نے دیکھی. نواز شریف کے خطاب میں بہت زیادہ پازیٹیو باتیں تھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں آج کس بات پہ ٹھٹھے لگ گئے، وہی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ عمران خان وہ آپ نہیں کرائیں گے تو 20 دن کے اندر آپ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے فوری طور پہ کہا عمران خان بلا مقابلہ چیئرمین منتخب. تھوڑی دیر بعد انہیں خیال آیا کہ عمران خان اگر جائیں گے الیکشن میں تو پھر تو مارے گئے، کیونکہ عمران خان کے اوپر تو الزامات ہیں اور وہ جیل میں، تو ایسے شخص کے اوپر تو وہ چیئرمین نہیں بن سکتا. لہذا فوری طور پر گوہر خان کو تلاش کیا گیا، جن کا ماضی سارا پیپلز پارٹی میں گزرا ہے، لیکن وہ اچانک چیئرمین بن گئے. اچھا، جو کنونشن تھا جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے، میڈیا نے دکھایا 100 کرسیاں لگی تھیں، 7 پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بیٹھ کے آپس میں ساری باتیں طے کی، گوہر خان کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، الیکشن ہو گئے جی، زبردست تالیاں بجائیں. آج الیکشن کمیشن نے پوچھا بھئی کتنے ممبر ہیں آپ کے، کہاں ہیں رجسٹرڈ؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے 8 لاکھ لوگ ہیں اور رجسٹر ووٹر. تو پتہ چلا اس میں سے 6 لاکھ تو باہر کے ایڈریسز ہیں، تو 2 لاکھ ووٹرز ہیں. ان میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے یہ نہیں پتا. انہوں نے کہا نہیں سر ہم آن لائن کرتے ہیں، ہمارا ڈیجیٹل ہے. تو پھر اس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا آپ لوگ تو جلسے بھی آن لائن کرتے ہیں. اس پہ الیکشن کمیشن میں بڑا ٹھٹھا لگا، بڑا مذاق اڑا، اور بڑی دلچسپ سچویشن پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اب ان کا کام ہی یہی ہے، ہر کام ہی آن لائن انہوں نے کرنا ہے، تو وہ صورتحال اب ان کی مذاق بننا شروع ہو گیا ہے. اس طرح جنرل مشرف کا آخری دور میں مذاق بننا شروع ہو گیا تھا. 2 بندے نہیں جمع کر سکتے تھے، لیکن وہ دعویٰ ہوتا تھا کہ فیس بک پہ 10 لاکھ لوگ ان کے سپورٹر ہیں. اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سپورٹ کس طرح کریٹ کی جاتی ہے، کس طرح خریدی جا سکتی ہے. آخری خبر جس پہ بات کرنی ہے، شیر افضل مروت، عمران خان ثانی، اور جناب وہ اسی طرح چونکہ وہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور آج کل تحریک انصاف کی کیمپین وہ چلا رہے ہیں، جگہ لینا نہیں چاہ رہے، وہ جگہ لے چکے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن انہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے عمران خان کو دیکھتے ہیں. وجہ اس لیے کہ وہ اسی کمال کی بونگیاں مارتے ہیں جس کمال کی عمران خان مارتے تھے. جرمنی اور جاپان کی سرحد کو ملانا، سمندر میں سے ایک ایسے خزانے کا نکلنا کہ جو لیک نہ ہو جائے، پوری قوم کو اس پہ لگائے رکھا، یا میں IMF سے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا، اس طرح کی باتیں، جب مراد سعید ٹائپ کی باتیں، اس طرح کی شیر افضل مروت میں بہت زیادہ ابیلٹی ہے. پہلے ان کو باجوڑ وغیرہ میں پولیس چھاپے مارتی رہی، وہ نہیں ملے. تو اچانک لاہور میں وہ انقلاب کا علم لے کر نکلے، آگے لاہور پولیس کھڑی تھی. لاہور پولیس جب انقلاب کا علم لے کے نکلے تو بڑی خطرناک پولیس ہوتی ہے. انہوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے ڈال دیا جیپ میں، جو کہ بڑی غلط بات تھی. کسی بھی سیاسی ورکر کو اس طرح تضحیک نہیں کرنی چاہیے. لیکن شیر افضل مروت صاحب بھی سب کے سامنے گرفتار، یہ ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ڈرامہ کیا انہوں نے، اور آج پتہ چلا جی کہ ہائی کورٹ نے انہیں رہا کر دیا، اور میرے خیال میں بہت اچھا کیا،
بلا وجہ لوگوں کو گرفتار کر کے آپ لوگوں کو اپنا مخالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح نہ کریں, انہیں کھلا چھوڑ دیں, ان کی زیرو ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر آپ انہیں روکیں گے تو یہ انقلابی بن جائیں گے. یہ صرف اور صرف کی بورڈ جہادی ہیں, کی بورڈ پہ انقلاب لا سکتے ہیں, ٹویٹر کے ٹرینڈ بنا سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا, جو پاکستانی پالیٹکس کی, وہ ان کو چھو کر بھی نہیں گئی ہوئی. ٹکٹیں کیسے تقسیم دے ہونی ہے, پارٹی کس طرح منظم ہونی ہے, ضلعی سطح پر انتخابات کیسے ہو, یہ ان کو نہیں پتہ. لیکن بہرحال یہ بھی ٹریجڈی ہے کہ شیر افضل مروت اب عمران خان ثانی کہلاتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.